بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے صدقے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کا ہمارا واقعہ بھی صدقے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا سوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن جب میں خلیفہ مہدی کے دربار سے واپس آیا تو نہ جانے کیوں بے قراری اور بے چینی حسی محسوس ہونے لگی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اٹھا، سواری تیار کی اور باہر آ گیا۔ راستے میں اپنے کاروباری وکیل سے ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس درہم کی تھیلیاں تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ رقم کہاں سے آئی؟ کہا، یہ کاروباری نفع کے 2000 درہم ہیں۔ میں نے کہا، انہیں اپنے پاس رکھو اور میرے پیچھے پیچھے چلے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نہر کی جانب چل پڑا۔ پل عبور کر کے شارع دار رفیق کی طرف صحرا کے قریب پہنچ کر کچھ دیر باب انبار کے گرد گھومتا رہا۔ پھر باب انبار کی سڑک پر چلتا ہوا ایسے صاف ستھرے مکان کے قریب رکا جو سرسبز و شاداب اور درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ دروازے پر خادم موجود تھا۔ میں نے پانی مانگا تو وہ خوشبودار اور میٹھے پانی سے بھرا ایک بہترین گھڑا لے آیا۔ میں نے پانی پی کر اس کام کا شکریہ ادا کیا، پانی پلانے کیا اور نماز عصر کے لیے قریب ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ نماز عصر کے بعد ایک نبینا شخص نظر آیا جو کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کہو کیا کام ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے بہت ہی عمدہ خوشبو سونگھ کر یہ گمان کیا کہ آپ مالدار لوگوں میں سے ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ میں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے قریب ہی موجود ایک عمدہ محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اس محل کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ عظیم و شان میرے والد کا تھا۔ یہ عظیم و شان محل میرے والد کا تھا۔ اسے بیچ کر ہم خراسان چلے گئے۔ گردش ایام کی زد میں آ کر ہم اپنی نعمتوں سے محروم ہوتے چلے گئے۔ تنگ دستی و مفلسی سے ہمارے آنگن میں مفلسی نے ایسے ڈیرے ڈالے، بلا آخر میں مجبور ہو کر یہاں تک آیا تاکہ اس نئے مالک سے کچھ امداد کا مطالبہ کروں اور اپنے والد کے بہترین دوست سموار کے پاس پہنچ کر اپنی حالت سے آگاہ کروں۔ نبی نے نوجوان کی گفتگو سن کر میں نے پوچھا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ جب اس نے اپنے والد کا نام بتایا تو وہ واقعی میرا بہترین اور سچا دوست تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تیرے مطلوب تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نیند اور کھانے پینے کو روکے رکھا یہاں تک کہ اسے تیرے پاس لے آیا۔ سنو، میں ہی تمہارے والد کا دوست سموار ہوں۔ آؤ میرے قریب آ کر بیٹھو۔ نوجوان یہ سن کر حیرانی و خوشی کے عالم میں میرے قریب آ بیٹھا۔ میں نے اپنے کاروباری وکیل سے 2000 درہم لیے اور اس نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، ابھی یہ رقم اپنے پاس رکھ لو، کل میرے گھر چلے آنا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس واقعے کی اطلاع خلیفہ مہدی کو دے دی جائے۔ چنانچہ میں نے خلیفہ کے پاس پہنچا اور اول سے آخر تک سب واقعہ سنایا۔ خلیفہ یہ سن کر بہت ہی متعجب ہوا اور میرے لیے 2000 درہم دینے کا حکم دیا۔ میں واپس آنے لگا تو خلیفہ نے کہا، بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم پر کسی کا قرض وغیرہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں 50,000 دینار کا مقروض ہوں۔ خلیفہ چند لمحے خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد کہا، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں واپس آنے لگا تو میرے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس 50,000 دینار تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ اس رقم کے ذریعے آپ اپنا قرض ادا کیجیے۔ میں نے وہ رقم لے لی۔ آج دوسرا دن تھا لیکن وہ نابینا نوجوان ابھی تک نہ آیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ خلیفہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں وہاں پہنچا تو خلیفہ نے کہا، ہم نے تمہارے معاملے میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہارا قرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد دیگر ضروریات کے لیے تمہیں پھر کسی سے قرض لینا پڑے گا یا کسی اور امر کی طرف محتاجی ہوگی، لہٰذا میں تمہیں مزید 50,000 دینار دے رہا ہوں۔ جاؤ، یہ تمہیں مبارک ہو۔ میں 50,000 دینار لے کر دربار سے چلا آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی
کہ وہ نابینا نوجوان آ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عز و جل تیرا لاکھ شکر ہے، تو بڑا جواد و کریم ہے، اس نے اپنے فضل و کرم کی خوب بارش برسائی ہے، تو یہ لو یہ 2000 دینار لے جاؤ۔ اس نبینا نوجوان کو کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ نوجوان نے وہ رقم لی اور مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ پہلے ایک دن 2000 درہم لیے اور اس کے بعد 2000 دینار، اور دینار درہم سے ڈبل ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت سموار رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں 2000 درہم صدقہ کیا اس نبینا نوجوان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ مہدی کے دل میں ایسی محبت ڈالی حضرت سموار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 50,000 درہم 50,000 دینار اس کا قرض بھی ادا کیا اور مزید 50,000 دینار دے دیے دیگر ضروریات کے لیے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی ضرورت مند کے کام آئیں، اس کو بطور صدقہ اخلاص کے ساتھ کسی کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ غرباء، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیم بچے، ان کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے، کسی کو محتاج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔